اصول دین کا صفحہ نمبر 35 ہے تفسیر کے ماخذ۔ تفسیر کے ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں، یعنی پیچھے ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ تفسیر قرآن پاک کا جو صحیح فہم ہے اس کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات تو وہ ہیں جن کا تعلق وعظ و نصیحت کے ساتھ ہے، مثلا جہنم بہت خطرناک عذاب ہے، سزا ہے، قیامت بڑا بھیانک اور بہت ہولناک دن ہے، قبر کا یہ معاملہ ہے اور حشر کا یہ معاملہ ہے۔ اس قسم کی یعنی جن آیتوں سے انسان کو ایک ترغیب ملتی ہے یا ترغیب ملتی ہے، خوشخبریاں ہیں، بشارات ہیں، وعیدات ہیں، فضائل ہیں، یہ آیات جو ہیں ان کے لیے کوئی گہری علمی بصیرت یا علمی فہم نہیں چاہیے۔ یعنی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس ترجمہ بھی شاید کافی ہوگا، لیکن جو آیات ہیں عقائد کی، احکامات کی، مسائل کی، اس قسم کی، اس کے لیے پھر گہری بصیرت چاہیے۔ تو لہذا جو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کچھ لوگ اس کو اس ضمن اس طریقے سے بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو سارا آسان ہی آسان ہے، مولویوں نے خواہ جو ہے اس کے اوپر پہرے لگا رکھے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل آسان ہے، اور بہت بڑا حصہ قرآن کا ایسے ہی ہے، اس میں یہ والی چیزیں زیادہ ہیں، 80% کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ 500 کے قریب آیات احکامات ہیں اور کچھ عقائد کی جو چیزیں وہ ہیں۔ باقی تو قرآن سارا نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین بنائی، آسمان بنا، اس کے لیے کوئی گہری علمی استعداد تو نہیں چاہیے۔ باقی جو احکامات کی آیات البتہ اس میں ضرور چاہیے، اس میں پھر بس اوقات ترجمے سے انسان گمراہ ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہے۔ طلاق مرتان، طلاق 2 ہیں یا 3 ہیں، یہ چیز قرآن پاک کو ثابت تو ہے، لیکن کس طریقے سے ثابت ہے، محض ترجمے سے یہ مسئلہ حل نہیں۔ تو جو تفسیر ہے اس کے ماخذ فرمایا کہ وہ ذرائع ہیں جن سے کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات 2 قسم کی ہیں، بعض آیات اتنی صاف اور واضح ہیں کہ جو بھی زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا اس کا مطلب فوراً سمجھ لے گا۔ ایک اندازہ ہے، صرف آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم، باقی تو نعمتیں ہیں اور تذکرہ ہے۔ لہٰذا ایسی آیات کی تفسیر کا ماخذ تو صرف لغت عرب ہے، البتہ اس کے ساتھ عقل سلیم بہرحال ضروری ہے۔ کچھ بھی فہم رکھنے والا صحیح آدمی، عقل سلیم وہ ہے کہ جو آدمی بالکل خالی الذہن ہو اور فطرت اس کی سلامت ہے، یہ نہیں کہ اس نے فطرت جو ہے وہ گناہوں سے یا غلط عقائد سے بگاڑ لی ہے تو وہ تو پھر ہر آیت سے کوئی نہ کوئی الٹی چیز نکالے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوئے تاریخ میں، باطنیہ کے نام سے ایک فرقہ ہوا ہے جو قرآن کی ہر آیت کے اندر ہی کوئی نہ کوئی اپنا پخ نکال لیتا ہے کہ الحمد سے مراد یہ ہے، للہ سے مراد یہ ہے، یعنی وہ جو ہمارے یہاں معروف متبادل الفاظ کے مفاہیم ہیں وہ اس نے کچھ اور ہی بنا لیا، عجیب و غریب ان کی وہ طریقہ ترتیب ہے۔ تو اس لیے فہم سلیم بھی ضروری ہے اور زبان کا بنیادی علم بھی ضروری ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، وہ قرآن کا حصہ سمجھ آ سکتا ہے۔ دوسری قسم ان آیات کے جن میں محض زبان دانی کافی نہیں، اس قسم کی آیات کی تفسیر کے ماخذ یہ ہیں۔ خود قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک ایک جگہ ایک بات کو مختصر ذکر کرتا ہے، پھر دوسری جگہ جا کے اس کو کھولتا ہے، اور احادیث نبویہ، حدیث خود ایک تفسیر قرآن پاک کی، پہلی تفسیر قرآن پاک کی جو ہے کہ حدیث رسول ہے، پھر اقوال صحابہ، کیونکہ صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ سلیم الفطرت لوگ تھے اور علم بھی ان کا گہرا تھا، ان کا دل بھی صاف تھے، اور پھر اقوال تابعین، کیونکہ یہ بھی خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین زمانہ تھا وہ علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ پہلا ماخذ خود قرآن کریم، اس کی ذرا تفسیر ہے، ان چاروں ماخذ کو ذرا تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی اس کی بعض آیات، قرآن پاک کی بعض آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ایک جگہ بات میں ابہام ہوتا ہے، مختصر بات ہوئی، مبہم بات ہوئی، واضح نہیں ہوئی بات، دوسری جگہ اس کی وضاحت آ جاتی ہے، ابہام کا رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پہلے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر تھوڑی سی تفصیل اس کے ساتھ ہی آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات یہاں واضح نہیں کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا ان سے کون لوگ مراد ہیں، لیکن دوسری جگہ جا کر سورہ نساء میں آیت نمبر 69 ہے، 1 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ یہ پھر انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل یہاں آ گئی، اور یہ خود قرآن پاک میں خود ہی کر دی۔ پھر دوسری مثال دیکھیے، ایک آیت میں ارشاد ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام جب وہ جنت سے واپسی ہوئی، زمین پر تشریف لائے، تو اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کلمات کیا تھے۔ دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت فرما دی گئی، سورہ اعراف آیت نمبر 23 ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ کہا آدم اور حوا نے یہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ اس کی وضاحت آگے خود قرآن نے اپنی تفسیر خود ہی کر دی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 119 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچے لوگ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اس سے کون مراد ہے، لیکن دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں 170 نمبر آیت کے اندر اس کو کھولا، لیس البر، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کچھ ساری نیکی اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے، اور فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں یا غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں بھی مال دیتا ہو، اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو یعنی معاہدے وعدے کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں، جب کوئی حالات آگے معاشی اعتبار سے تو صبر کرنے والے ہوں، بیماری میں بھی صبر کرنے والے ہوں، اور جنگ کے وقت جم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، یہ لوگ ہیں سچے۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کون ہیں؟ خود قرآن پاک میں اس کی وضاحت آ گئی، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی کہ سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں مذکورہ والا صفات پائی جائیں۔ چوتھی مثال تفسیر القرآن کی بالقرآن کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک قراءت میں ابہام ہو اور دوسری قراءت میں اس کی تعیین کر دے۔ مثلا ایک قراءت میں آتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ عربی قواعد کی روح سے آخری حصے کا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے اپنے سروں کا اور پاؤں کا مسح کر لو۔ یہ صرف اگر کسی آدمی نے لغت پڑھی ہو، اب وہ صرف اور نحو دیکھ رہا ہے تو وہ تو اس کو ایسے ہی سمجھے گا کہ جیسے پاؤں کے مسح کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام طور سے مشہور اور مروج روایت حفص میں جو ہمارے یہاں قرآن پاک جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس میں ارجلیکم کی بجائے ارجلکم ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ اس قرات میں آیت کا صرف یہی ترجمہ بن سکتا ہے کہ اپنے پاؤں دھو لو، کیونکہ یہ مفعول بھی ہوگا، اور یہ مفعول بھی بنے گا فغسلوا، وہ پہلا فعل جو ہے اغسلوا امر کا صیغہ ہے، اس کا مفعول بھی بنے گا۔ اور اگر اس کو ارجلی پڑھیں تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا یا وہ جو بھی مجرور بنے گا ومسحوا کا، مسح کا، یعنی اس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے، دھونے کے ساتھ ہے یا مسح کے ساتھ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اعراب کون سا پڑھتا ہے۔ تو جس اعراب میں زبر ہے اس میں اس کا تعلق غسل کے ساتھ ہو جائے گا، جس میں زیر ہے اس میں امساکو کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہاں خود قرآن نے ہی وضاحت کر دی، ایک قرات نے دوسری قرات کو کھول دیا، یعنی جس میں زیر ہے وہ بھی قرات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ مراد اس کا غسل ہی ہے، جیسا کہ دوسری قرات کر رہی ہے، ورنہ تو پھر دو قراتیں گویا کہ آپس میں خلاف ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا قرآن پاک کی آیت آپس میں متعارض ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا، وہ ایک یہ تو عرض کیا نا کہ زبر سے یہ فغسلو کے نیچے چلا جائے گا، اس کے تحت آ جائے گا، اور زیر سے یہ امسحو کے نیچے چلا جائے گا۔ اس کی دوسری آیت کون سی ہے جو اس کے نہیں، یہ ایک ہی آیت ہے،
ایک آیت اس میں دو قراتیں ہیں. ایک قرات میں قرات کا تو شاید کچھ تعارف ہوگا کہ نہیں ہے میرے خیال میں. اس میں یہ کہ قرآن پاک جو ہے اس میں کچھ الفاظ جیسے بہت آسان اس کو سمجھنا اگر چاہیں تو ایسا جیسے انگریزی کے ہمارے یہاں کچھ اسپیلنگز کا فرق آتا ہے نا کلر کے اور کلر کے. امریکن ایکسنٹ ہے اس میں کچھ اور ہے, برٹش میں کچھ اور ہے. ہاں بس کس حد تک ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ تفسیر کے لحاظ سے مفید ہوتا ہے. تو قرات کا اختلاف کس حد تک ہے, اس سے کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ اب 7 قرآن ہیں. کچھ لوگ اس کو اس پس منظر میں دینا چاہیے 7 قراتیں اگر ہیں یا 10 قراتیں ہیں تو یہ 10 قسم کے قرآن ہیں. یہ قرآن نہیں ہے. وہ کہیں کے الفاظ میں چونکہ عرب کے قبائل مختلف تھے تو ہر قبیلے کا ویسے تو جو سٹینڈرڈ جو قرات تھی وہ تو قریش کی لغت پر آئی ہے, مکہ مکرمہ کے جو تھے لوگ, لیکن اس میں دوسری جو قبائل ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ رعایت رکھی گئی ہے قرات کے اندر. تمام عقائد اور تمام احکامات کی تفسیر اس طرح انسان یہ دعائیں کی نہیں, ایسا نہیں, صرف قرآن پاک سے نہیں ہے. تفسیر میں تو یہ چاروں سورسز سے ہوگی, اقوال صحابہ سے بھی ہوگی, قرآن پاک سے بھی تفسیر ہوگی اور حدیث سے بھی ہوگی, اقوال تابعین سے بھی ہوگی. اس میں کتنا خلاف ہے عقائد و احکامات کی آیت کی آیت سے ہو جائے گا. یہ کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہے, جیسے وہ ایک ہمارے عالم ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں مولانا فاروق مکی صاحب کا نام ہے, انہوں نے ایک تفسیر لکھی تفسیر القرآن بالقرآن. جتنی آیتیں قرآن پاک کی قرآن پاک سے ہی تفسیر ہو سکتی تو سب انہوں نے جمع کر دیا. اور پھر تفسیر القرآن بالحدیث وہ الگ جمع کرتی ہے, تفسیر القرآن باقوال صحابہ یہ الگ جمع کرتی ہے. اردو ایک علمی دلچسپی کا موضوع ہے, اردو میں نہیں عربی میں, شاید اردو ورژن بھی آ گیا ہو لیکن میں نے جو دیکھا وہ عربی میں. تو باقی جو ہماری جو تفسیریں ہوتی ہیں جیسے روح المعانی ہے, معارف القرآن وغیرہ, اس میں مکسنگ سب بھی ہوتا ہے. جو پہلے آیت تفسیر قرآن سے ہو سکتی ہے تو قرآن سے کی جاتی ہے, ورنہ حدیث سے کی جاتی ہے, ورنہ پھر اقوال صحابہ سے کی جاتی ہے. تابعین سے بھی ہوتا ہے تو پھر چلتی ہے, نیچے سے چلتی ہے. اگر انہی سے مسئلہ حل ہو جائے پھر نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اوپر سے کوئی چیز کسی آیت کا مفہوم میں ہمیں کچھ نہیں ملا, حدیث میں نہیں ملا, قرآن سے نہیں ملا, پھر سٹیپ بائی سٹیپ نیچے چلتے چلے جاتے. یہ ہوتا. چلیے, لہذا اس قرات نے بیان کر دیا کہ پہلی قرات میں بھی پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا اور مسح کرنے کا ترجمہ لینا صحیح تھی. دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے. قرآن پاک نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تبیین قرآن اور تعلیم کتاب شامل ہے. وَأَنزَلْنَا پہلی آیت ہے سورہ نحل ہے, آیت نمبر 44 ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اور ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں وہ دین الہی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. قرآن ہم نے نازل کیا لیکن اس کا تبینہ بیان آپ کریں گے. اس کا قرآن پاک کی تعلیمات, عقائد, عبادات, معاملات, خصومات یعنی عدالتی معاملات, جھگڑے, جنایات جیسے حدود و تعزیرات ہوتی ہیں, وہ جرائم جن پر حد لگتی ہے یا کوئی سزا دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے, حدود, قصاص اور سیر و غزوات, جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگیں ہیں شرکت کی اس میں, اور محاربات یعنی آپس میں اگر لڑائی ہو جائے تو اس میں اندر. اسی طریقے سے اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ, اچھے اخلاق. پھر تدبیر منزل کا مطلب ہے کہ معاشرتی زندگی میں ہمارا گھر, خاندان سے متعلق امور, صلہ رحمی ہے, میاں بیوی کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں. تدبیر مملکت یعنی بڑے پیمانے پر جب ہم آگے اٹھیں گے تو ایک شہر, پھر شہر سے آگے بڑھ کر ایک صوبہ, صوبے سے آگے ملک, تو یہ اس سے متعلق جو تدبیرات ہیں وہ بھی وغیرہ. تمام کلامی, فقی, اخلاقی, معاشی, عمرانی اور سیاسی موضوعات و ابواب پر مشتمل ہیں. یہ قرآن پاک کا اگر آپ اس کا اسکوپ دیکھیں نا تو یہ عقائد سے شروع ہو کر وہ تمام سیاسی موضوعات ابواب تک چلا جاتا ہے. فرد کی زندگی بھی, خاندان کی زندگی بھی, معاشرے کی زندگی بھی, ہر چیز کو یہ دیکھتا ہے. ہر بات جو ہے یہ احکامات میں آئیں گے. ہاں یعنی دو اگر آپس میں بغاوت کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا, اس کا حکم ہوگا قصاص. مطلب جب کوئی قتل کر دیا کسی نے تو قتل کے بدلے قتل, یا کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. ایسی بھی کتابیں جس میں صرف عبادات کے متعلق قرآن نہیں ہوں, معاملات کے متعلق, ہر بات کے متعلق نہیں, الگ سے ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کی ہے قرآن پاک کی ایسی تفسیریں بنائی ہیں, احکام القرآن میں فقہی احکام الگ کر دیے, پھر کچھ لوگوں نے قصص القرآن علیحدہ کر دیے. یہ پورا موضوع ہے.
جی، لیکن 30 پاروں کے اندر یہ سبھی کچھ ہے، بلکہ ایک ایک آیت کے اندر بعض دفعہ 4 موضوعات چل رہے ہیں۔ قرآن پاک اس انداز کی کتاب ہے۔ ایک آیت کے اندر 4 موضوع۔ تو اس آیت کی روح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے قولی و عملی بیان کے ذریعے سے قرآن پاک میں، جب ہم آگے انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے تو بھی ہم اس کی کچھ تھیوریز پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل اس میں سامنے آ جائے کہ ایک ایک آیت کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے قولی اور عملی، یعنی یا تو زبان سے وضاحت کر دیں یا پھر خود عمل کر کے بتا دیں۔ قرآن پاک میں حکم ہوا، اس کی جو عملی صورت ہے وہ حضور نے عمل سے سمجھا دی، تو وہ تفسیر جو ہے کہ بیان کے ذریعے سے قرآن پاک میں، بیان سے مراد یہاں وضاحت ہے۔ ہمارے اردو میں بیان کا لفظ تقریر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں علمی اصطلاح میں وضاحت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے قول سے یا عمل سے یہ وضاحت کر دیں کہ قرآن میں جو بات مجمل ہے، مجمل مطلب مختصر، اس کی تفصیل کریں، اور جو مبہم ہے اس کی وضاحت کریں۔ مبہم بھی وہی ہوتا ہے، اس میں جیسے بنی اسرائیل کو پہلے جب حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، تو مجمل حکم تھا، لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیل مانگی۔ تو بعض جگہ تفصیل مانگنا مفید ہوتا ہے، بعض جگہ مفید نہیں ہوتا۔ حکم کا سوال جو ہے نا غیر ضروری تفصیل جو ہے مشتمل ہے، جس کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، اور مبہم وہ ہوتا ہے جس کی مزید وضاحت چاہیے ہوتی ہے، پیچیدہ۔ اس کا نا ویسے یہ اصول دین اور اسلامی عقائد دونوں کا انگریزی ورژن بھی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں جو گاڑی عربی کی اصطلاحات ہیں وہ ہمارے اردو خواں طبقے کے لیے مشکل ہوتی ہیں، تو وہ بھی ساتھ اگر رکھ لیا تو اس سے صحبت ہو جاتی ہے کہ ان کے الفاظ جو ہیں ان کے انگریزی مرادفات میں، کیونکہ اب ہمارا اس وقت جو اردو ہے وہ ایسی ہو چکی ہے، انگریزی زدہ ہے، کہ انگریزی میں ہمیں ایک اس کا مرادف بتایا تو ہم جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ایک حادثاتی طور پہ ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن چلیں تو اس کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہماری بھی جتنی ہوتی ہے ممکن ہم وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نام لفظ سمجھ آئے تو مزید اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ شرح نہیں، اس کا ترجمہ ہے انگریزی میں۔ مثال کے طور پر نماز سے متعلق تمام تر آیات کو سامنے رکھیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تبیین کے بغیر نماز کا آپ کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک سے نماز کا حکم 700 دفعہ آیا ہے، لیکن وہ تاکید ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نماز یہ ہے، نمازی میں اس کی ترغیب ہے، اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، ورنہ اس کا کوئی عملی صورت نہیں بتائے گی 4 رکعتیں پڑھو، 5 پڑھو، 6 پڑھو۔ وضاحت، تبیین، وضاحت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور تقریر ہی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن جو دین کا بنیادی حکم تھا نماز کا، اس کو بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، وہ بیچارے کچھ تھوڑا بہت پڑھ پڑھا کے، کچھ سنا کے انٹرنیٹ وغیرہ سے اس منکرین حدیث کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ کہتے تھے حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، اصل تو قرآن ہے، قرآن سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی اگر اصل قرآن ہے تو پھر آپ مجھے قرآن سے 5 نمازیں اور پھر ان کے رکعات جو فرض ہے کم سے کم وہی ثابت کر دیں۔ تو سٹپٹا گیا، کہنے لگے کہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ہے، میں نے تو حفظ بھی کیا ہوا ہے، کئی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے دکھا دیجیے۔ یعنی دعویٰ کر لیا اور نظریہ ایک بنا لیا، لیکن ابھی یہ بھی پتہ نہیں تحقیق کی سطح تک ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں تو نماز ہی مکمل نہیں ہے، چاہے جائے کہ باقی دین کیسے تم مکمل کرو گے وہاں سے۔ جی، مثال اس میں غرض قرآن پاک میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن صلاۃ اقامت کی تفسیر اور بیان حدیث میں ملے گا۔ تنبیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان و تبیین بھی اپنا اور اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ کا بیان ہے۔ یہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو بات کرتے ہی وہ تھے جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، اسی کو وحی کی حدیث کی صورت میں آگے بیان کر دیا۔ ورنہ اگر آپ نے کبھی اپنا اجتہاد بھی فرمایا تو اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق آ جاتی تھی۔ اگر تبدیل کرنا تو تبدیل کر دیا جاتا تھا، ورنہ اگر خاموشی ہو گئی، خاموشی کا مطلب ہے آپ اس میں یہ اللہ کو بھی ایسے ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ ہے، آیت نمبر 19 اور 16 سے 19 تک۔ لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے پیغمبر، آپ نزول قرآن کے وقت جلدی سے یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی زبان سے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں،
بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو، یعنی اس کو آپ کے دل میں جمع کر دینا، قرآن پاک کو محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا، یعنی زبان پر جاری کر دینا۔ لہذا جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ بھیجا ہوا، فرشتہ مطلب بھیجا ہوا فرشتہ پڑھے تو آپ غور سے سنتے رہیں، پھر اس کو بیان کر دینا، یعنی اس کا مدلول اور مصداق اور مراد بتانا کہ کس آیت کا مطلب کیا ہے۔ مدلول اور مصداق کا مطلب یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ما انزل اللہ کے بیان کو کس صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے دیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی وحی الہی ہے، البتہ غیر کتابی یعنی غیر مخلوق۔ علاوہ سے یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیان کو اپنے ذمے لیا ہے۔ کہا کہ قرآن کا بیان ہم کریں گے، تو کچھ تو خود قرآن کے اندر ہی بیان آ گیا، جیسے صراط الذین انعمت کا بیان اولئک الذین انعم اللہ علیہم آ گیا۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو قرآن ہے، اس کا بیان تو قرآن سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور وہ حدیث کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب سارا قرآن کے اندر نہیں کھلا تو پھر قرآن تو کہیں اور سے کھلے گا، تو جہاں بھی کھولا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ دوسری آیت ہے لقد بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا، سورہ آل عمران 164 نمبر آیت، مومنوں پر جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک و صاف بنائے اور ان کو کتاب اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک یعلمہم الکتاب ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کتاب الگ ہے اور اس کی تعلیم الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، قرآن سے الگ ہے لیکن ہے قرآن کی تفسیر۔ جی اب سوال ہے تو فرما لیجیے۔ لا تحرک جو ہے سنو دھیان سے پڑھو نا، یہ ایک ضابطہ مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، جتنے ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں مطلب بدن جب آپ کی سنوں کو ساتھ پڑھتے ہو، جیسے وہ ہم سننے کا عمل کرتے ہیں۔ ایک منٹ یہ آن لائن سوال ہے، جی فرمائیں۔ جی فرمائیے، سوال دوبارہ۔ صرف و نحو کی کلاس کا کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ انتظامیہ بتائیں گے، آج وہ شاید ناغہ ہوا ہے اس کو، مدرس تشریف نہیں لایا۔ جی کوئی اور سوال موضوع سے متعلق، اس چیپٹر سے متعلق ہے تو فرما دیجیے۔ یہ سوال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، یہ جو سوال آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن پاک کی آیات ختم پر یا کھانے پر پڑھی جاتی ہیں، یہ ہمارے آج کے چیپٹرز کے موضوع سے متعلق نہیں، اس سے متعلق کوئی سوال تو وہ فرما لیجیے۔ اس کے لیے الگ سے دارالفتاح میں شعبہ ہے پورا ادارے کا، وہاں رابطہ فرما لیا جائے۔ السلام علیکم۔ یا تحرک کا جو ضابطہ ہے، جی اگر ہمارا عمومیت کے لیے بھی ہے، جیسے بچے کو پڑھتے ہیں، جب اسمبلی ہوتے ہیں ہم ان کو قرآن شریف سناتے ہیں، اس میں ان سے کہتے ہیں جو یہ پڑھا ساتھ ساتھ پڑھتے رہو، یہ ضابطہ وہاں پر بھی لگے گا کہ ہم اور سے سنیں، ریکارڈڈ سناتے ہیں، ریکارڈڈ کا تو اور مسئلہ ہے۔ ویسے عام اگر تلاوت ہو رہی ہو تو اس میں اگر تو تلاوت مقصود ہے تو پھر پیچھے اس کے دہرانا نہیں چاہیے، لیکن اگر تعلیم مقصود ہے تو پھر دہرا سکتے ہیں۔ تعلیم مقصود ہے پھر تو ویسے بھی دہرا، تو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے قاری صاحب جتنا حصہ انہوں نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، پھر بچہ اس کو ریپیٹ کرے۔ ریکارڈ چل رہا ہے تو اس کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو عام لائیو پڑھنے کا ہوتا ہے۔ مباحات کون کون سے آتے ہیں اور میں دو چار قرآن کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے واضح نصیحت، محاربات کا لڑائی، اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ سورہ حجرات میں بھی ایک دو آیتیں ہیں اور متفرق جگہ پر بھی ہے، اور سورہ حجرات ہے نا آخری جو اس میں ہے، مطلب یہی ہے جس میں وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ ہوگا اسی کی روشنی میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بغاوت ہوئی تھی، خوارج نکلے اور پھر اہل شام کے ساتھ جو کچھ وہ پھر اسی آیت کی روشنی میں اتفاق یہ اصل جو ہے یہ اخلاقیات پر، یہ اخلاق
نماز اتنا بڑا حکم ہے، اتنا بڑا عبادت کے اعتبار سے، اس کی تفسیر بدلیہ قرآن کی ایسی کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ امت نبی کے محتاج رہے. بڑے سوالات کرنا نا اصل میں پڑھنے والے آج کل. جی ایسے